اس خواہش کا اظہار کیا کہ وزیر اعظم پاکستان ان سے اس معاملے پہ کوئی گفتگو کرے، کچھ مشاورت کریں۔ تو اٹارنی جنرل صاحب کو پہلے کل انفارم کیا گیا اور اس کے بعد ایک چٹھی بھی موصول ہوئی۔ تو معاملے کی سنجیدگی کو سامنے رکھتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے کہا کہ باقی تمام مصروفیات کے باوجود اسے پرائورٹائز کرنا چاہیے، اور انہوں نے فوری طور پہ کہا کہ میں خود جاؤں گا اور چیف جسٹس پاکستان سے اس پہ جو بات چیت ضروری ہے وہ کی جائے۔ تو آج 2 بجے یہ ملاقات ہوئی ہے، جس میں چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی صاحب تھے اور سینئر پیونی جج جسٹس منصور علی شاہ صاحب تھے۔ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ اٹارنی جنرل صاحب اور میں نے بطور وزیر قانون اس اجلاس میں شرکت کی۔ اس میٹنگ کا ہم بھی حصہ تھے۔ 1.5 گھنٹہ جاری رہی اس ملاقات میں لازمی طور پہ جو آج کا ایشو تھا اس پہ گفتگو ہوئی، اور اس کے علاوہ بھی جو کچھ اہم قومی مسائل ہیں جن کی طرف نشاندہی کی وزیر اعظم صاحب نے، جس میں جو ہمارے فسکل میٹرز ہیں، جو ٹیکس کے کیسز ہیں، ان میں بہت زیادہ التوا اور تاخیر تھی۔ چیف جسٹس صاحب نے آلریڈی مہربانی کی، انہوں نے بینچز اس پہ مقرر کر دیے، اور وزیر اعظم صاحب نے یہ بھی ریکویسٹ کی کہ آپ باقی صوبوں کے چیف جسٹس سے بھی کہیں کہ یہ کیونکہ ملکی معیشت کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایسے مقدمات کا فیصلہ آئین میں دیے گئے ٹائم 6 ماہ کے اندر ہونا چاہیے، لیکن یہ سال ہر سال سے پینڈنگ ہے، اور یہ سینکڑوں اربوں کے کیسز ہیں، اس پہ بھی ہو۔ عام آدمی تک جو انصاف کی فراہمی میں کوئی رکاوٹیں، ڈیلیز ہیں، ان پہ بات ہوئی۔ اصل بات جو معاملہ تھا، اس پہ اس کی سنجیدگی کو سامنے رکھتے ہوئے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کی گئی، اور یہ بات بھی ہوئی کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، اس طرح کی آوازیں پہلے بھی آتی رہی ہیں۔ اگر آپ تاریخ میں جائیں اور جھانکیں، اور ایون ریسنٹ پاسٹ میں جو جسٹس صدیقی صاحب والا معاملہ تھا، جو حال ہی میں سپریم کورٹ نے جس کا فیصلہ کیا، اور اس سے بہت پہلے بھی وزیر اعظم صاحب نے پوائنٹ بلینک یہ کہا کہ عدلیہ کی آزادی پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، اور ہم کیونکہ خود ریسیونگ اینڈ پہ رہے ہیں، انہوں نے، ان کی فیملی نے، ان کی جماعت نے خود بڑی تکلیفیں اور صعوبتیں برداشت کی ہیں، اور وہ خود شکایت کنندہ رہے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری جو ہے وہ اگر ہوتی تو شاید معاملات فرق ہوتے۔ تو انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ پاکستان کے عوام نے انہیں مینڈیٹ دیا ہے، تو وہ اپنی اس آئینی ذمہ داری سے سرخرو ہوں گے، اچھے اور احسن طریقے سے عہدہ برا ہوں گے، اور اس حوالے سے انہوں نے یہ یقین دہانی کروائی کہ حکومت کا یہ فرض ہے کہ اس معاملے کی چھان بین ہونی چاہیے، اور آئندہ کے لیے یعنی کہ فیوچر کے لیے بھی یہ انشور کیا جائے کہ اگر یہ بات یا یہ باتیں کسی حد تک درست ہیں تو فیوچر کے پوائنٹ آف ویو سے بھی مستقبل میں ایسی نوبت کبھی نہ آئے۔ سب سے پہلے اس معاملے کو میرے خیال میں انکوائر کرنے کی ضرورت ہے، یعنی کہ اس پہ ایک چھان بین ہونی چاہیے۔ تو یہ طے پایا کہ کل کابینہ کا اجلاس ہے، جس میں کابینہ کا، کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کرتی ہے کابینہ، اور اختیار کابینہ کا ہے کہ وہ کمیشن آف انکوائریز ایکٹ کے تحت کمیشن اپوائنٹ کر سکے۔ تو کل یہ معاملہ وزیر اعظم صاحب کابینہ کے سامنے رکھیں گے، اور کوشش ہوگی وزیر اعظم صاحب کی کہ کوئی نیک نام، غیر جانبدار، کوئی ریٹائرڈ عدالتی شخصیت جو ہے، انہیں ریکویسٹ کی جائے کہ وہ اس کمیشن کو ہیڈ کریں، اور وہ ان معاملات کی انکوائری کر کے قانون اور ضابطے کے مطابق اس کی رپورٹ جو ہے وہ مرتب کریں۔ ساتھ ہی ساتھ وزیر اعظم صاحب نے اس عزم کا بھی اظہار کیا اور یہ یقین دہانی بھی کرائی کہ مملکت پاکستان ایک کانسٹیٹیوشنل سکیم کے تحت ایک آئینی طریقہ کار سے چل رہی ہے، اور جس میں ادارے جو ہیں وہ اپنے اپنے دائرہ اختیار میں رہ کر اپنے امور انجام دیتے ہیں۔ وزیر اعظم نے چیف جسٹس پاکستان اور ان کے ساتھی ججز کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ جو ادارہ جاتی مداخلت ہے وہ بالکل نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے لیے جو حکومت کے جو فرائض ہیں وہ انشاءاللہ ان سے عہدہ برا ہوں گے، اور انہوں نے اس توقع کا بھی اظہار کیا اس کے ساتھ یہ کہتے ہوئے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ عدلیہ جو ہے وہ آزاد اور جانبدار ہوگی، تو پھر یہ توقع بھی رکھتے ہیں کہ جو کانسٹیٹیوشنل سکیم میں
جن جن اداروں کا جو ڈومین اور کردار اور دائرہ اختیار ہے وہ اس سے تجاوز نہ کریں، وہ چاہے حکومت ہے، غیر جانبدار، حضور غیر جانبدار، تو اس پہ بھی سب کو عمل پیرا ہونا ہے، چاہے وہ منتخب حکومت ہے، چاہے وہ ایک غیر جانبدار عدلیہ ہے اس ملک میں، چاہے وہ پارلیمنٹ ہے، مقننہ ہے، اس کے اختیارات میں بھی مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ ایک جو خوشائند بات ہے جس کا اظہار آج ہم رستے میں بات کر رہے تھے میں اور اٹارنی جنرل صاحب، کہ جو پارلیمنٹ کی توقیر کے حوالے سے اور پارلیمنٹ کی جو قانون سازی کے اختیارات کے حوالے سے ماضی قریب میں جو فیصلے سپریم کورٹ آف پاکستان سے آئے ہیں وہ بہت خوشائند ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ایک مضبوط جمہوری نظام کو ایک مضبوط بنیاد فراہم کرنے کے لیے یہ فیصلے بہت ضروری تھے، اور ان فیصلوں سے یقیناً ہمیں مستقبل میں اس کے اچھے ثمرات آئیں گے۔ تو یہ کچھ بنیادی چیزیں تھیں۔ میں پھر دہرائے دیتا ہوں کہ کل کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعظم صاحب کی یہ خواہش ہے کہ وہ یہ معاملہ کابینہ میں رکھیں گے، اور کمیشن آف انکوائریز ایکٹ کے تحت کسی نیک نام اور غیر جانبدار ریٹائرڈ عدالتی شخصیت کے نام پہ کنسنسس کرنے کے بعد کمیشن آف انکوائریز ایکٹ کے تحت ان کی نامزدگی کی جائے گی، اور کمیشن کے ٹی او آرز جو ہیں وہ بھی ظاہر ہے کابینہ کا اختیار ہے، وہ مشاورت سے میں اور اٹارنی جنرل صاحب کے ذمہ یہ لگا تھا کہ ہم اس پہ کچھ بنیادی کام کریں کہ ٹی او آرز میں نہ صرف یہ کہ جو اس چٹھی کے حوالے سے بلکہ جو کچھ ماضی کے معاملات ہیں ان پہ بھی جس حد تک قانون اجازت دیتا ہے یا جو کیبنٹ جس حد تک اس کو آتھورائز کرے گی وہ ٹی او آرز میں شامل ہوگا۔ میرے خیال میں جی ابھی یہ چیزیں کیونکہ ابھی اصولی فیصلہ ہوا ہے کہ کمیشن بنایا جائے، اور اس پہ کل اوپن ڈسکشن ہوگی کابینہ کے اندر، ظاہر ہے ان کی انپٹ لی جائے گی جو اراکین ہیں کیبنٹ کے، لیکن میرے خیال میں وزیر اعظم صاحب کا جو ویژن تھا کہ یہ یک رکنی ہونا چاہیے تاکہ وہ بالکل کلیئرٹی کے ساتھ اس پہ کام کریں، اور جن کے ذمہ بھی یہ ذمہ داری سونپی جائے وہ ایک مفصل رپورٹ جو بھی ٹی او آرز بنائے جائیں ٹرمز آف ریفرنس ہو ان کے مطابق مرتب کر سکیں۔ آڈیو لیکس میں تو آپ نے پوچھے بغیر جو ہے وہ سینئر ٹیونر جج اور دیگر ججز کو نامنیٹ کر کے کمیشن بنا دیا تھا، تو وہ آپ کی غلطی تھی یا آپ نے اب کچھ عدالت کا ایسا موڈ دیکھا ہے کہ ہاں اپنا وہ کچھ جائزہ نہیں دے سکتے اس لیے آپ کمیشن پہ آئے؟ صدیقی صاحب کیونکہ اس وقت بہت زیادہ ناراضگی کا اظہار کیا گیا تھا، حالانکہ ہم نے تب بھی بہت نیک نام اور غیر جانبدار جج صاحب کو اس کا ہیڈ بنایا تھا، اور اس کے ساتھ ہم نے صوبوں سے بھی ججز دیے تھے، تو سپریم کورٹ نے بار کیف اسے اچھے ٹیسٹ میں نہیں لیا، تو اسی لیے آج ہم نے جو فیصلہ کیا ہے وزیر اعظم صاحب نے یہ اس گفتگو کا بھی حصہ تھا، انہوں نے کچھ عندیہ وہاں پہ بھی دیا ہے اس میٹنگ کے دوران بھی کہ ہم کچھ سینئر موسٹ جو ہمارے ریٹائرڈ ججز ہیں جن میں پاکستان کے سابق چیف جسٹس صاحبان بھی ہیں یا کم از کم سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ ججز، ان کے ناموں پہ کچھ غور و خوض کرنے کے بعد ان میں سے ایک یا دو نام ہوں گے جن سے پھر ریکویسٹ کی جائے گی کہ وہ اس کمیشن کو ہیڈ کریں۔ جی بالکل ان کا نام بھی زیر بحث تھا، باقی نام بھی ہیں جی بہت سارے، لیکن ابھی کیونکہ دیکھیں وقت سے پہلے نام لینا اس لیے مناسب نہیں ہے کہ یہ اختیار قانون جو ہے وہ پاکستان کی وفاقی کابینہ کو دیتا ہے، تو وزیر اعظم صاحب خود یہ صالح صاحب میں آ رہا ہوں آپ کی طرف، تو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ میں کل کابینہ کے اجلاس میں اس پہ ہم کریں گے غور و خوض، اور اگلے 2-4 روز میں انشاءاللہ العزیز یہ فیصلہ کر کے اس کو نوٹیفائی کر دیا جائے گا۔ صالح ظافر صاحب جی۔ طاہر صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے یہ جو لیٹر ہے یہ پڑھا ہے، ٹھیک ہے جی، آپ بڑے کانسٹیٹیوشن ایکسپرٹ ہیں، میں آپ کی اوپینین جاننا چاہتا ہوں کیا یہ لیٹر جو ہے یہ مس کنڈکٹ آف دا ججز جو ہیں یا جج ہے اس کو کانسٹیٹیوٹ نہیں کرتا؟ آپ کی اوپینین کیا ہے؟ ایک، اور دوسرا کہ یہ جو کمیشن کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے کیا چیف جسٹس نے اس سے ایگری کیا ہے؟ جی دوسرے سوال کا جواب، جی بالکل یہ چیف جسٹس صاحب نے اس پہ ایگری کیا ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ ساری جو آج کی گفتگو تھی اس کا نچوڑ یہ تھا کہ ملک میں ایک قانون موجود ہے اور ایک نظام موجود ہے، اس طرح کے معاملات کی جو چھان بین یا تحقیق ہے وہ قانون کے تحت وفاقی حکومت کراتی ہے، اور ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب نے اس معاملے کو سب سے پہلے فل کورٹ میں رکھا، فل کورٹ میں جو ان کی مشاورت ہوئی
اس کا بھی شاید نتیجہ یہی تھا کہ بجائے کہ اس معاملے کو ایک طریقہ یہ ہے کہ 184(3) کے ذریعے لیا جائے اور جوڈیشل پروسیڈنگز آپ کو معلوم ہے کہ اس صورت میں پھر معاملہ کئی دفعہ پریجوڈس ہو جاتا ہے کہ جو وہاں پہ پھر ڈیسیجنز ہوں وہ کہاں پہ آپ ان کو لے کے جا سکتے ہیں. تو زیادہ بہتر یہی حل تھا, ہمارے ذہن میں بھی یہ تھا اور وہاں سے بھی اس تجویز کو بڑی خوش دلی سے قبول کیا گیا کہ آپ اس پہ کمیشن آف انکوائریز بنائیں, اور یہی قانون کی منشا ہے, یہی ماضی میں بھی کوشش کی گئی ہو. صالح صاحب, دوسری بات آپ نے کہی کہ آیا یہ مس کنڈکٹ ہے کہ نہیں. میں آج کے اس پریس کانفرنس میں بطور حکومتی نمائندے کے بیٹھا ہوں اور وزیر قانون کے طور پہ میں اجتناب کروں گا اس سوال کا جواب دینے سے. میری ذاتی رائے ہو سکتی ہے لیکن میں آج اس سے اجتناب کروں گا. میرے خیال میں اس سوال کا جواب بھی میرے خیال میں کمیشن سے ہی آنا چاہیے. جی ناصر صاحب کے بعد میں آ رہا ہوں آپ کی طرف. جی آپ نے سر پہلا پوچھ لیا. جی ناصر صاحب. نہیں دیکھیں, پارلیمنٹ میں اور ہائی کورٹس میں فرق ہے. ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں وہ ایک بڑا سیکرڈ فنکشن ہے جو وہ ڈسچارج کرتے ہیں. ہم سیاستدان بھی بڑا مقدس فریضے انجام دیتے ہیں, لیکن ہر کسی کے اپنی اپنی ڈیوٹیز ہیں. ہائی کورٹ کوئی آرگنائزیشن ایسی نہیں ہے جس میں کوئی یونین کا یا کوئی ووٹ کا یا عدم اعتماد یا اعتماد کا کوئی عمل دخل ہو. یہ تکلیف دہ بات ضرور ہے, لیکن وہ اپنے کام کر رہے ہیں, اور یہ معاملہ ہم عدلیہ پہ چھوڑتے ہیں کہ یہ مس کنڈکٹ ہے یا نہیں ہے, یا وہ یہ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے. بطور حکومت ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ایک آواز اٹھی ہے, ایک سیٹ آف ایلیگیشنز آیا ہے, اس کی تحقیق ہونی چاہیے. اگر وہ باتیں درست ہیں تو پھر اس پہ کیا ہونا چاہیے یہ بھی اس کے ٹی او آرز میں ہوگا, اور اگر یہ باتیں درست نہیں ہیں, یہ ثابت نہیں ہو سکتی, تو پھر کیا ہوگا. اس پہ بھی ہمیں بڑا سنجیدگی کے ساتھ سوچنا چاہیے, کیونکہ یہ ایک انتہائی سنجیدہ اور سنگین معاملہ ہے جس کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ لینا چاہیے. اور وزیر اعظم پاکستان نے اسی لیے آج بلا توقف انہوں نے جس لمحے وزیر اعظم پاکستان کو اٹارنی جنرل فار پاکستان منصور عوان صاحب نے یہ کنوے کیا کہ فل کورٹ میٹنگ کے بعد چیف جسٹس پاکستان محترم قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اٹارنی جنرل صاحب کو کہا کہ ان کی خواہش ہے کہ وہ سینئر پیونی جج کے ہمراہ وزیر اعظم سے کچھ گفتگو کریں اور ان سے کچھ چیزوں پہ تبادلہ خیال کریں, تو وزیر اعظم صاحب نے خود رضاکارانہ طور پہ کہا کہ باقی سارے کام اپنی جگہ پہ, لیکن اسے سونر دا بیٹر, اور اسی لیے انہوں نے آج 2 بجے کا وقت جو تھا وہ کنوے کیا. آج بڑے خوشگوار ماحول میں یہ گفتگو ہوئی ہے. گو کہ گفتگو کی نوعیت بہت سنجیدہ اور تکلیف دہ تھی, لیکن اس عزم کا بھی اظہار کیا گیا کہ اس ملک کو آگے چلانے کے لیے, اس ملک کو اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے اور پاکستان کے آئین کو صحیح معنوں میں حکومتی اور مملکتی نظام میں نافذ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم کھلے دل کے ساتھ آگے بڑھیں. ایک سیکنڈ, میں ذرا نہیں سومرو صاحب, میں آ رہا ہوں آپ کی طرف. جی نہیں میں سومرو صاحب کی سر ایک سیکنڈ. میں نے پہلے بھی عرض کیا, یہ سوال کا جواب میرے سے متعلقہ نہیں ہے. دیکھیے ایک کانسٹیٹیوشنل سکیم ہے, جوڈیشری جو ہے وہ ایز این انسٹیٹیوشن انڈیپینڈنٹلی فنکشن کرتا ہے, اس کے اپنا ایک طریقہ کار ہے. چیف جسٹس پاکستان موجود ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں وہ اس ادارے کے آئینی سربراہ ہیں, کوئی مانے یا نہ مانے. چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ کے آئینی سربراہ ہیں, تو ان کی موجودگی میں میرے خیال میں اس سوال کے جواب کی کوئی گنجائش نہیں ہے. وی لیو اٹ فار دی آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان اینڈ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں ادارے آئین اور قانون کے مطابق اپنا کام کر رہے ہیں. یہ کوئی ایسا آئینی بحران نہیں ہے. انہوں نے بھی یہ چٹھی ودن دی ہیرارکی لکھی تھی. یہ ضرور بات ہے کہ اس کی ٹائمنگ کے حوالے سے میں اسپیکنگ فار مائی سیلف ناؤ, اسپیکنگ فار مائی سیلف, مجھے بطور وکیل کے, ایک قانون کے طالب علم کے, بار کے ایک ادنا رکن کے, اور ایک بار کے جب میں نے بار کو لیڈ بھی کیا ہے, مجھے خوشی ہوتی ہے اس بات کے اوپر اگر
یہ واقعات اگر یہ درست ہیں جو الیج کیے گئے ہیں، جس وقت یہ ہوئے تھے اسی وقت انہیں ٹیک اپ کیا جاتا. اس وقت کے جو چیف جسٹس پاکستان تھے وہ اس پہ کوئی کسی قسم کی، جو آج چیف جسٹس آف پاکستان نے اتنی جلدی میں کہوں گا، یعنی کہ پرومپٹ کہنا میں چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے بالکل معاملے کی سنگینی کو سامنے رکھتے ہوئے پرومپٹلی اس پہ انہوں نے جو ہے وہ سارے اپنے ایکشنز کیے ہیں. انہوں نے فل کورٹ بلائی، انہوں نے جو بتایا کہ انہوں نے ان کا موقف بھی سنا ہے، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان اور چیف جسٹس صاحب ہیں وہاں کے، پھر انہوں نے اپنی فل کورٹ میں یہ ڈسکس کیا اور پھر انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ یہ معاملہ وزیر اعظم پاکستان کے نوٹس میں بھی لایا جانا چاہیے آفیشلی، اور انہوں نے یہ سب کچھ کیا. کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر یہ باتیں آج سے 13 ماہ پہلے یا 10 ماہ پہلے ہو گئی ہوتی اور اس وقت کی جو رجیم تھی جوڈیشل ہائرارکی میں، یا اس کے بعد یہ کیئر ٹیکرز رہے ان کے سامنے بھی آتا تو یہ معاملہ ہوتا. ٹائمنگ کے حوالے سے ضرور میں اسپیکنگ فار مائی سیلف مجھے اس بات کی تکلیف ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب اس طرح کے معاملات آئیں انہیں انڈر دا کارپٹ رکھنے کی بجائے، ان پہ مٹی ڈالنے کی بجائے، انہیں چھپانے کی بجائے انہیں ٹرانسپیرنٹ طریقے کے ساتھ انہیں ڈیل کرنا چاہیے اور انہیں جو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے. آپ سب دوستوں کی آمد کا بہت بہت شکریہ. سر باقی آپ پہلے کے ساتھ فائنل آپ سے ہی کروں گا. جی الزامات بہت سنجیدہ ہیں، دوسری جانب جن کے اوپر الزامات ہیں وہ بھی اپنے معاملات میں بہت سنجیدہ ہیں. تو ایک ریٹائرڈ جج کو حاضر سروس جج کیوں نہیں لے رہے آپ چیف صاحب سے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا اس کی رپورٹ بھی پبلک کی جائے گی یا بس وہ ہمیں پتہ چلے گا کہ رپورٹ آ گئی اور بس؟ یہ آپ کی سپیکولیشن ہو سکتی ہے کہ رپورٹ پبلک. ہم نے تو ابھی تک جو کمیشن بنائے ہیں، میں اس دور حکومت کی اور پچھلے دور کی بات کر رہا ہوں، وہ چیزیں ساری ہم ہمیشہ سامنے لے کے آتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ادارے بھی اسی سسٹم میں، اس دائرہ کار میں کام کرتے ہیں. ہمارا جو افواج پاکستان کا ادارہ ہے اس کی بہت قربانیاں ہیں اس ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے. انٹرنل اور ایکسٹرنل سیکیورٹی میں جتنی قربانیاں افواج پاکستان نے دی ہیں ہمیں اس کی بھی قدر کرنی چاہیے، اور ہر وقت جو تنقید کی انگلی ہے ان کی طرف نہیں بڑھانی چاہیے. میں نے جو بات آپ کے سامنے رکھی، آج کی میٹنگ میں بھی یہ بات ہوئی اور وزیر اعظم پاکستان نے اپنے اس عزم کا اظہار کیا کہ جو کانسٹیٹیوشنل ڈسپنسیشن ہے، جو آئینی نظام ہے، جو طریقہ کار ہے، ان کی یہ خواہش بھی ہے، ان کی یہ کوشش بھی ہے اور ان کا یہ عزم بھی ہے کہ ملک اس کے مطابق چلنا چاہیے، اور اس کے لیے وہ اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لائیں گے، اپنے تمام اختیارات استعمال کریں گے. اور میں ایز این آپٹمسٹک پاکستانی سمجھتا ہوں کہ اس نیت کے ساتھ اگر کام کیا جائے اور سارے ادارے ایک دوسرے کو رسپیکٹ دیں، نہ جوڈیشری کو اپنے دائرہ کار سے، آپ نے دیکھا کہ جب جوڈیشری نے اپنے دائرہ کار سے باہر نکل کے فیصلے کیے تو وہ کیا فیصلے تھے، ان کو کیا پذیرائی ملی. ان چیف جسٹس صاحبان نے جنہوں نے روز کے 1.5 درجن سو موٹو نوٹسز لیے آپ سب کی موجودگی میں، آج وہ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ اور آج وہ سیاستدان جو ان کے مشق ستم تھے، جو ان کا ٹارگٹ تھے کسی وجہ سے، آج وہ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ ہسٹری جج کرتی ہے، تاریخ فیصلہ کرتی ہے کون غلط ہے کون غلط نہیں. اس معاملے کو بھی پوری سنجیدگی سے، نیک نیتی سے لیا گیا ہے اور انشاءاللہ العزیز اچھا انجام ہوگا. جی سر دیکھیں، یہ میرا ڈومین نہیں ہے، کمیشن بنے گا. یہ دس از فار دی کمیشن کہ انہوں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. ہیئرنگ اندر کرنی ہے، باہر کرنی ہے، ججز کو بلانا ہے نہیں بلانا. قیوم صدیقی صاحب اور پھر ادھر. میرا سوال یہ ہے کہ چیف جسٹس نے تو جو ہے وہ اپنے ادارے کو دیکھ لیا اور شکایت کو نہیں، ججز کو سن لیا، فل کورٹ میٹنگ کری. کیا پرائم منسٹر آف پاکستان نے ڈی جی ISI سے پوچھا کہ آپ کا ادارہ اس طرح کی بات کر رہا ہے؟ دیکھیے، یہ جو سارے فیصلے ہیں پرائم منسٹر صاحب کے جو کل کیبنٹ میں لے کے جا رہے ہیں، ان کی جو آگے فردر ایکسیکیوشن سٹیج ہے کہ کیا کیا ہونا ہے، وزیر اعظم صاحب کو بالکل اس بات کا ادراک ہے، وہ بالکل کریں گے. وہ پوچھیں گے بھی، ان کی انپٹ بھی لیں گے. جہاں پہ رپورٹ کے بعد جہاں پہ غلطیاں ہوئیں ان کا تدارک بھی ہوگا، جہاں پہ ایکشن سجیسٹ کیے گئے ایکشنز بھی ہوں گے. اسناد صاحب، جو شوکت صدیقی صاحب کے الزامات تھے، جوڈیشل پروسیڈنگ مینیپولیٹ ہوئی تھی پاناما میں، وہ بھی TOR میں ہوگی مینشن؟ میرا تو خیال، اگر آپ میری بات لیں گے، میری کابینہ میں یہ رائے ہوگی کہ ہمیں تھوڑا تاریخ کے جھروکوں میں بھی
तारीख के नहीं 18 से नहीं सर, उससे पीछे भी चले जाए, क्या क्या नहीं हुआ यहाँ पे, और ये एक लंबी तारीख है, इस सब पे बात होनी चाहिए। और आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया सर, बाकी मिलते रहेंगे आपके साथ, वो कानून में लिखी है सर। थैंक यू।